ڈرامہ دیکھنا جائز ہے کیا؟ نہیں بھائی، ڈراموں میں بے حیائی سکھائی جا رہی ہے اور ٹائم ویسٹنگ ہے، کچھ بھی نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے والذین هم عن اللغو معرضون، ایمان والے لغویات سے اعراض کرتے ہیں۔ اخلاق تباہ ہو رہے ہیں لوگوں کے، اس سے خواتین کے اخلاق تباہ ہو رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ان میں بڑے اچھے اچھے اسباق دیے جاتے ہیں ڈرامے میں، دیکھیں جو جھوٹ سچ میں ملا کے بولا جائے نا، وہ جھوٹ بہت خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ اس سچ کی وجہ سے لوگ اس جھوٹ کو بھی سچ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بعض دفعہ جو پیغام دیا جا رہا ہوتا ہے غلط ہوتا ہے، لیکن اس غلط پیغام میں کچھ اچھی اچھی چیزیں بھی ڈال دی جاتی ہیں، تو اس اچھی چیز کی وجہ سے لوگ اس غلط کو بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ تو ڈراموں فلموں میں عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ جو مین میسج جو دیا جا رہا ہوتا ہے نا، جو سوسائٹی کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے، اب دکھایا جا رہا ہوتا ہے بھابھی کا دیور سے چکر چل رہا ہے، جیٹھ سے چکر چل رہا ہے، سالیوں سے شوہر کا چکر چل رہا ہے۔ یہ کیا عورتیں جب دیکھیں گی تو وہ کہیں گی یار ان کا چکر چل سکتا ہے تو ہمارے کیوں نہیں چل سکتا؟ مرد جب دیکھے گا تو کہے گا یار وہ اپنی سالی پہ لٹو ہو گیا تو میری تو سالی اس خشک سالی کا شکار ہی نہیں ہے، وہ تو ہری بھری سالی ہے۔ تو جب وہ خشک سالی پہ مر سکتا ہے تو ہم ہری بھری سالی پہ کیوں نہیں مر سکتے؟ تو یہ ساری چیزیں لوگ دیکھ دیکھ کے پاگل ہو رہے ہیں، اور جو حالات چل رہے ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں۔ تو یہ چھوڑ دیں یہ چیزیں، اپنے آخرت کی فکر کریں، تلاوت میں ان چیزوں میں ٹائم لگائیں، اور دیکھنا ہی ہے تو کوئی تاریخی چیزیں پڑھیں، ان کی تاریخی کہانیاں پڑھیں، تو نالج میں اضافہ ہوگا آپ کی۔ گھومنے پھرنے چلے جائیں جب انٹرٹینمنٹ کے لیے، پاکستان میں کتنی جگہیں ہیں گھومنے پھرنے کی۔ میری شادی میرے گھر والوں نے زبردستی کی ہے، شادی کو تقریباً 6 ماہ ہو گئے ہیں، میرے دل میں میری بیوی کے لیے کوئی محبت پیدا نہیں ہوئی، کیا اس صورت میں طلاق دے سکتا ہوں؟ مجھے کوئی گناہ تو نہیں ملے گا؟ میں نے کافی کوشش کی ہے کہ محبت پیدا ہو جائے لیکن نہیں ہو رہی ہے، پلیز میری رہنمائی فرمائیں، اللہ آپ کو سلامت اور خوش رکھے۔ محمد عمران، سعودی عرب سے۔ دیکھیں ایسی صورت میں طلاق دینا جائز تو ہے، بشرطے کہ سنت کے مطابق طلاق دی جائے۔ حالت طہر میں یعنی پاکی کے ایام میں زوجہ کو ایک طلاق دی جائے، اس کے بعد دوسری نہ دی جائے، بس 3 مینسز جب بیوی کے گزریں گے تو نکاح ختم ہو جائے گا۔ زندگی میں کبھی ندامت ہوئی آپ کو، بیوی نے بھی چاہا اور آپ دونوں دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو نکاح کر سکیں گے۔ یہ تو میں نے شرعی مسئلہ بتایا ہے کہ جائز ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ طلاق ناپسندیدہ ہے اللہ کی نظر میں۔ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ طلاق ہے، تو بلا وجہ آپ اس بات اقدام نہ کریں۔ تو آپ اپنی زوجہ سے اس بارے میں مشورہ کر لیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں لڑکی کے لیے دوبارہ شادی بہت مشکل ہوتی ہے، اس کے لیے اچھا رشتہ ملنا مشکل ہوتا ہے۔ آپ تو چھوڑ دیں گے لیکن وہ جائے گی کہاں بیچاری؟ ماں باپ آج کل اتنے پاپڑ بیل کے بچیوں کی شادیاں کرتے ہیں، اس کے بعد ان کی زندگی عذاب بن جاتی ہیں طلاق کا دھبا لگنے کے بعد۔ صحابہ کا دور الگ تھا، اس میں 3 4 شادیوں کا رواج تھا، ادھر کسی نے طلاق دی ادھر 20 رشتے اس سے بہتر کھڑے ہوئے ہوتے تھے لڑکی کے لیے۔ ہماری سوسائٹی میں ایک بیوی کا رواج ہے، لڑکیوں کی دوبارہ شادی نہیں ہوتی ہے، تو ڈیورس دے دی تو بس گئی وہ بیچاری کام سے۔ تو اس لیے اپنی بیٹی سوچیں کہ آپ کی بیٹی ہوتی یا آپ کی بہن ہوتی اور آپ کا بہنوئی اس کو بلا وجہ ایسے ہی چھوڑ دیتا تو آپ پہ کیا آرے چلتے آپ کے سینے پہ، دل پہ؟ تو جو دوسروں کے لیے پسند کرتے ہو حدیث میں وہی اپنے لیے بھی پسند کرو۔ تو اگر آپ ان کو رکھ لیں گے اور چلا لیں گے تاکہ ایک لڑکی کی زندگی، اگر وہی راضی ہے علیحدگی پہ پھر تو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اس بیچاری کا زندگی تباہ ہو رہی ہے اس سے، جیسے کہ ہماری سوسائٹی میں ہوتی ہے، تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ پھر آپ یہ کام نہ کریں، کسی کی زندگی اس طرح خراب نہ کریں۔ خاص طور پہ آپ کے پاس دوسری شادی کا آپشن ہے، اس کو بھی رکھ لیں، ایک اور شادی کر لیں آپ، تاکہ آپ کے لیے ان کو بھی برداشت کرنا آسان ہو جائے جس کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہو نہیں رہی ہے، اور دوسرے طریقے پیدا کریں محبت پیدا کرنے کے، اور خاندان والوں کو بھی ملا لیں ساتھ میں کہ بھئی کیا وجہ ہے، بیوی میں کیا خرابی ہے جو آپ کو محبت نہیں ہو رہی ہے۔ تو بعض دفعہ آدمی میں کوئی فالٹ ہوتا ہے، اس کے محبت لیس ہوتا ہے، وہ بیچارہ کسی سے ہو ہی نہیں سکتی اس کو محبت، وہ اتنا پتھر دل ہوتا ہے، تو ایسا نہ ہو آپ کے اندر ہی فالٹ ہو پھر کوئی اور آئے گی اس سے بھی آپ کو محبت نہیں ہوگی۔ تو مسئلے کے لحاظ سے جو مسئلہ تھا شرعی وہ تو میں نے قانون تو بتا دیا، باقی مشورہ میرا یہی ہے کہ آپ حتی الامکان گھر بسانے کی کوشش کریں۔ محبت عام طور پر پیدا ہو جاتی ہے، جب ساتھ رہتے ہیں تو ہو ہی جاتی ہے محبت، اولاد ہوگی اور آپ کے پاس دوسری کا آپشن ہے، آپ ایک اور شادی کر لیں، اس کو بھی رکھ لیں، ایک اور کر لیں، تو نہ دیں، مشورہ میرا یہی ہے۔ محمد حفیظ فیصل آباد سے، بہت سے لوگوں نے موویز، فلمز اور کارٹونز وغیرہ USB موبائل میں بھرنے کی دکانیں کھولی ہوتی ہیں جس سے وہ اپنی کمائی کرتے ہیں، تو کیا ان کی کمائی حلال ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں موویز وغیرہ حرام، یہ تو ناجائز ہیں بالکل، ان کو بھرنے کی کمائی تو بالکل حرام ہے، البتہ کارٹون وغیرہ میں گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن موویز وغیرہ ان کو کاپی کر کے دینا یہ جائز نہیں ہے، اور اس کی آمدن بھی حرام ہے۔
مجھے فینسی بلیاں پالنے کا شوق ہے. ایک آوارہ بلی رات میں آ کر فینسی بلی کے بچے، آوارہ بلہ رات میں آ کر فینسی بلی کے بچے کھا جاتا ہے. کیا میں اس آوارہ بلے کو کسی طریقے سے مار سکتا ہوں؟ کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ دیکھو میرے بھائی، بلیاں پالنا جائز ہے، پسندیدہ کام نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کی اجرت کو بھی ناجائز قرار دیا ہے، اگرچہ جمہور علماء کے نزدیک وہاں ناجائز سے حرام مراد نہیں ہے، مکروہ مراد ہے، کراہت ہے. یعنی بلی اگر کسی نے بیچ کے پیسے کمائے تو وہ بھی جمہور علماء کے نظر میں وہ حرام نہیں ہے، لیکن کوئی پسندیدہ کاروبار بھی نہیں ہے یہ. تو حلال جانوروں کو پالا کریں، حلال جانوروں کو رکھا کریں، ان سے دل بہلایا کریں. ان کے گوشت میں بھی اللہ نے برکت رکھی ہے، ان کے دودھ میں اللہ نے برکت رکھی ہے، اور جو پرندے ان کے انڈوں میں اللہ نے برکت رکھی ہے، حلال پرندوں کو کھائیں، ان کے انڈوں کو بیچیں، ان سے چوزے نکالیں. یہ بلی کیا کرے گی آپ کو سوائے بلی کے بچے دینے کی؟ نہ وہ کاٹ کے کھائے جا سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی دل بہلاتا ہوں میں بلی سے، تو بکری سے بھی دل بہلایا جا سکتا ہے، گائے سے بھی بہلایا جا سکتا ہے، مرغیوں سے بھی بہلایا جا سکتا ہے، اور بھی بہت سے حلال جانور ہیں جن سے دل بہلایا جا سکتا ہے. تو بلی ہی پہ کیوں عاشق ہو گئے آپ؟